کچھ تاخیر ہو گئی کلاس سٹارٹ کرنے میں، معذرت۔ دورہ تفسیر کی 7ویں کلاس میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ امید ہے آواز آ رہی ہوگی۔ آج کے اس کلاس میں انشاءاللہ تفسیر کے حوالے سے انشاءاللہ ہم تیسرے سورہ عنکبوت کے تیسرے رکوع کی تلاوت کریں گے۔ تیسرے رکوع کا جو باقی حصہ ہے وہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی سورہ سیرت کے اندر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے چند مزید واقعات اور جو کچھ اور ساتھ ساتھ وہ خاکہ بیان کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور زندگی مبارک زندگی سے تعلق رکھتا ہے، مکی زندگی کو جو پورا شامل ہے اسے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ساتھ ہی انشاءاللہ خانہ کعبہ کتنی مرتبہ تعمیر ہوا وہ بھی انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں تفسیر کی طرف۔ انشاءاللہ 2 قوموں کا تذکرہ ہوگا۔ ایک قوم تو پہلے تھی، ایک قوم تو وہ جس کا ذکر ابھی پہلے گزر چکا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم، ان پر کس طرح عذاب آتا ہے اور اس کو بیان کیا جائے گا۔ ساتھ میں جو ہے حضرت انشاءاللہ شعیب علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوگا۔ آتے ہیں تفسیر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا انا مهلكو اہل هذه القرية ان اہلها كانوا ظالمین قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر، ان کی دعوت ہی پر لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے، لہٰذا ان کا اچھا خاصا تعلق تھا، ایک محبت کا رشتہ تھا، روحانی نسبت تھی۔ جس طرح جسمانی ظاہری خاندانی تعلق تھا، اس طرح روحانی بھی ایک نسبت تھی۔ لوط علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ تو پہلے ابھی گزر چکا کہ کس طرح وہ ہم جنس پرستی میں، بدفعلی میں مبتلا تھی اور برے کاموں کا شکار تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بھرپور دعوت، بھرپور محنت کے باوجود جو ہے وہ ایمان نہ لائی اور جو ہے غلط کاریوں میں لگی رہی، اور تو اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا کہ جو ہے ان پر عذاب آنا ہے، لیکن یہ چاہا کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دے دی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت کہاں تھے یہ تو معلوم نہیں ہے، البتہ لوط علیہ السلام کی قوم کا آپ کو معلوم ہے کہ یہ اردن کے علاقے میں 2 ان کے سدوم اور عمورہ نام کی بستیاں موجود تھیں، جہاں پر ابھی ڈیڈ سی جو ہے قائم ہے، بحر میت جس کو کہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جب ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے، ہمارے پیغام رساں، جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر گئے تو انہیں بتایا کہ ہم اس بستی والوں کو بھی ہلاک کرنے والے ہیں، اس بستی کے لوگ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں اللہ کے حکموں کو نہ مان کر۔ تو اب یہ خوشخبری کون سی ہے اور یہ کیا طریقہ ہے اور کیا انداز ہے کہ خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے اور جو ہے ایک بری ظاہری طور پہ ایک جو ہے نا بری نظر آنے والی خبر سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اصل میں ہلاکت کوئی اچھی چیز محسوس نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے کسی کو خوشی نہیں ہوتی،
تو جب یہ ہلاکت کی خبر دینی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس طرح دی جائے کہ ساتھ میں خوشی بھی ہو۔ بیٹے کی خوشی دی کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے ایک بیٹے کا فیصلہ فرما دیا ہے، اور وہ بنو اسحاق جو جس سے قائم ہوئی حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت سارہ کے ہاں۔ پہلے بی بی ہاجر کے ہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کے 13 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان سے بنی اسرائیل کی قوم آباد ہوئی اور نبیوں کا ایک بڑا سلسلہ چلا۔ تو ان اہلہا کانوا ظالمین، یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا اپنے بھتیجے کا، اپنے چچا زاد بھائی کا، کہا کہ اس قوم میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کون کون ہے، آپ فکر نہ کریں، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر ان کی موجودگی میں ان کے سامنے اگر عذاب دیا جائے گا تو ان کو تکلیف ہوگی، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، دیکھ نہیں پائیں گے، یا تو ان کو وہاں سے لے جایا جائے پھر ان پر عذاب ہو، سمجھ میں آتی تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور ویسے بھی ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ حلم والے بردبار تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے کوئی بدعا نہیں کی، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل ان کے گھر والوں کو اور ساتھ ان پر ایمان لانے والوں کو بھی نجات دے دیں گے، بچا لیں گے۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ، لوط علیہ السلام کی جو ہے اہلیہ کو نہیں بچائیں گے۔ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوط علیہ السلام کی اہلیہ جو ہے وہ ایمان نہیں لائی تھی، بلکہ ان کو جو بد فعلی کرنے والے لوگ تھے ان کو کبھی کبھار جو ہے پتہ بھی بتا دیتی تھی، خاص طور پہ جب لوط علیہ السلام کے ہاں کوئی مہمان آتے تھے تو بتا دیتی تھی کہ ان کے ہاں یہ مہمان آئے ہوئے ہیں، اور یہ گویا کہ غلط کام کی طرف ان کو دعوت دے دیتی تھی۔ خود بہرحال ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ پاک دکھانا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھار جو ہے اللہ والوں کے گھر پہ برے خام لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی برے لوگوں کے اللہ والے پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ نبی کی بیوی، نبی کی بیگم کبھی جو ہے نا بد کردار نہیں ہو سکتی، کافرہ ہو سکتی ہے اور جو ہے بری عادتوں کے حامل ہو سکتی ہے، لیکن بد کردار یعنی بد فعلی کرنے والی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے نبی کو اور نبی کی نسل کو اس سے بچایا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَلَمَّا انجات رسول، پھر آتا ہے آگے قصہ کہ اس بات کا کہ فرشتے اب پہنچتے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس۔ وَلَمَّا انجات رسولنا لوطا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام نے برا محسوس کیا، ان کا دل تنگ ہوا، اور تو ہمارے فرشتوں نے کہا اب ڈریے مت، گھبرائیے نہ، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے، مگر آپ کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اچھا، یہ گھبراہٹ کی کیا وجہ تھی، پریشان ہونے کی وجہ کیا تھی، دل کے تنگ ہو جانے کی کیا وجہ تھی؟ اصل میں جیسا کہ عرض کیا کہ یہ جب بھی لوط علیہ السلام کے پاس بھی جب اگر مہمان آ جاتے تھے تو یہ قوم ایسی بدبخت تھی کہ ان کو بھی نہیں چھوڑتی تھی، اور ان کو پکڑ کے لے جاتی تھی اور ان کے ساتھ طرح طرح کی جسمانی زیادتیاں کرتی تھی، اور ان کو جو ہے ان کو لوٹتی بھی تھی۔ تو یہ جب قوم گئی، یہ فرشتے گئے تو فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس آئے، تو یہ تو لوط تو قوم کو جب پتہ چلا، وہ قوم بھی پیچھے پیچھے آنے کی تھی، قوم کو پتہ چلنے میں بھی دیر نہیں لگتی تھی، اور اللہ کی شان آ بھی گئی۔ لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے اپنے بارے میں بتا دیا کہ آپ گھبراؤ نہیں، ہم فرشتے ہیں، یہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ ہم ان کو تہس نہس کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم ان بستی والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں ان کے گناہوں کے بدلے میں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اب اللہ پاک فرما رہے ہیں اس عذاب آ چکا ہے، اور جو ہے وہ بستی ہلاک ہو جاتی ہے، اور 3 طرح کے عذاب آتے ہیں
زلزلہ بھی آتا ہے، پھر زمین بھی الٹ دی جاتی ہے، پھر جو لوگ باہر رہ گئے ہوتے ہیں بستی سے، ان کے اوپر آگ کے شعلے برسا دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک بھی بستی والے کو زندہ نہیں چھوڑا جاتا۔ اللہ پاک قرآن آگے فرمانے کہ ہم نے ان میں عقل مندوں کے لیے واضح نشانی چھوڑ دی ہے، تاکہ وہ غور کریں کہ ان کے اس گناہ کا ان کو کیا صلہ ملا، ان کو اس گناہ کی وجہ سے ان کو کیا حاصل ہوا۔ کچھ بھی نہیں حاصل ہوا، بلکہ ان کا نام قیامت تک جو ہے برے لوگوں میں شامل کر دیا گیا۔ ان کی اس بد کرداری کی سزا ان کو ایسی ملی کہ اب ان کو کوئی بھی اچھے نام سے کبھی یاد نہیں کرے گا۔ اب آگے پڑھتے ہیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ہم نے مدین کی طرف ہمارے اخاہم ان کے بھائی، انہی کے جماعت کے لوگوں میں سے ایک شخص شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور جو ہے آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد مت مچاؤ۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو انہوں نے نبی کی اس بات کو جھٹلایا تو ان پر جو ہے عذاب آیا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کس گناہ میں مبتلا تھی، کیا ان کی بیماری تھی، اور جو ہے کہاں یہ بستی آباد تھی، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ مدین کا علاقہ یہ آج کل سعودی عرب میں ہی آتا ہے۔ سعودی عرب سے آگے جب آپ نارتھ کی طرف نکلتے ہیں، پہلے خیبر اور کا علاقہ آتا ہے جہاں یہود آباد تھے، اس سے آگے جو ہے سمود کی بھی آبادی آتی ہے، یہ بھی نارتھ کی طرف ہے۔ شام جاتے وقت یہ راستے میں یہ جگہ پڑتی ہے، مدین کے نام سے اس جگہ ابھی بھی یہ علاقہ موجود ہے، وہاں جا کے اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف ایک مزار بھی منسوب ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا تھا شروع میں کہ 5 بڑی بڑی بیماریاں ہیں، 5 بڑی بڑی خرابیاں ہیں جن میں قومیں مبتلا ہوتی ہیں۔ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری تھی فتنہ مال کی محبت، ایسی محبت کہ انسان حلال حرام کی تفریق کھو بیٹھے۔ تو یہ بھی یہ قوم بھی اسی میں مبتلا تھی۔ اور اگر دیکھا جائے آج کا یہ جو دور ہے جس کا نام مادیت پرستی، افادیت پرستی کا دور ہے، سرمایہ دارانہ جو ہے نظریہ رکھنے والی یہ قوم ہے، اس میں بھی یہی برائیاں پائی جاتی ہیں، اور کسی طرح بھی آپ دیکھیں تو شعیب علیہ السلام کی قوم سے کوئی کمی ہم میں نہیں پائی جاتی۔ اب دیکھیں یہ جو مال کی محبت ہے اس کی 2 شاخیں نکلتی ہیں، ایک جو ہے نا مالداروں میں، اور ایک جو ہے نا کم مالداروں میں، غریبوں میں۔ مالدار لوگ ان کا جب ان میں مال کی محبت ہو تو ان کا انداز اور ہوتا ہے، اور غریب لوگ اس میں ان کا اور ہوتا ہے۔ غریب لوگ جو ہے وہ ڈاکہ زنی، چوری چکاری، راہ زنی، روڈ اس طرح کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور تھوڑا سا اوپر کا جو طبقہ ہے وہ کس طرح جو ہے مال کی محبت اور بیجا محبت اور حلال حرام کی تفریق نہ ہو تو وہ کس طرح سے لوٹتا ہے لوگوں کو۔ وہ جو ہے ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی، ملاوٹ، جو ہے ذخیرہ اندوزی، چور بازاری، سود، جوا، ناجائز شرطیں لگانا کاروبار کے اندر، ایسے نئے نئے منصوبے سوچنا کہ جس میں کوئی بھی شرط شریعت کے مطابق نہ ہو، اس طرح کی عجیب و غریب چیزیں جب قوم کریں گی تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک کی طرف سے کیا عذاب ان پر آئے گا۔ تو اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آج کل جتنا زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے وہ اتنا ہی مہذب لٹیرا ہوتا ہے، کیونکہ وہی تو ہے نہیں، اور آخرت کا علم تو اس نے سیکھا نہیں ہوتا۔ دنیا کے اور مادیت کے جو ہے دلدل میں پھنس کر وہ دنیا کی محبت کو دل میں بٹھایا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کا انجام یہی نکلتا ہے کہ وہ جو ہے ہر طرح کے غلط کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت یہ شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم
اس کا بھی ایک پس منظر ہے، یہ قوم کہاں سے آئی اور کیسے آباد ہوئی۔ تو بتا دیا، میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویوں کا میں نے تذکرہ کیا تھا، حضرت سارہ کا اور ہاجرہ کا۔ سارہ سے یہ بنی اسرائیل قوم چلی جس میں یہودی عیسائی سب آتے ہیں، اور جو اس وقت ان کی قوم سے ہیں یہ، اور یہ آباد ہوئے شام میں پہلے، پھر شام سے اللہ پاک نے ان کو آگے پھیلایا، اور اور سارہ سے جو ہے بنو اسماعیل، حضرت ہاجر سے بنو اسماعیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم یہ آباد ہوئی۔ بنو جرہم یہ یمن سے آئے تھے، وہ بھی وہیں پر آباد ہوئے۔ بنو جرہم اور اسی طرح جو ہے حضرت ہاجر کی اولاد جو بنو اسماعیل سے نکلی، یہ سب جا کر وہیں پر آباد ہو گئی، خانہ کعبہ کے ارد و گرد حجاز مقدس میں۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیوی تھی جن کا نام قطورہ بتایا جاتا ہے۔ قطورہ سے جو اولاد ہوئی وہ مدین کہلائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا، ان سے پھر یہ نام، اس جگہ کا بھی نام مدین پڑا، قوم کا بھی نام مدین پڑ گیا، اور انہی کی نسل میں سے حضرت شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے جو انہی کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے 2 نبیوں کے سسر بھی ہیں ہوں گے، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، اور انشاءاللہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئیں گے اور دجال سے جب مقابلہ کر لیں گے، اس کے بعد نکاح کریں گے، اور وہ نکاح بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی اولاد ہی سے ہوگا۔ شعیب علیہ السلام کی نسل میں ایک لڑکی ہوگی، اس سے حضرت شعیب علیہ السلام کا نکاح ہوگا۔ اب یہ بھی دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں شعیب علیہ السلام کو جو بھیجا گیا وہ 2 قوموں کی طرف بھیجا گیا، ایک قوم ہے مدین اور ایک ہے ایکا، اصحاب الایکا۔ متعدد اقوال ہیں اس بارے میں بھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شعیب علیہ السلام مدین اور ایکا کہتے ہیں جھنڈ، اور کہ مطلب ہے جھنڈ والی قوم، یہ دونوں ایک ہی تھی، لیکن زیادہ راجح یہ بات ہے کہ مدین الگ قوم تھی، ایکا الگ قوم تھی، اگرچہ نسلاً ایک ہی تھے لیکن اور رہائش بھی قریب قریب تھی، لیکن پہلے مدین میں بھیجے گئے اور پھر ایکا میں بھیجے گئے۔ دونوں کے اندر جو برائی اور خرابی پائی جاتی تھی وہ بھی تقریباً ایک جیسی تھی۔ ایکا والوں کا علاقہ سرسبز و شاداب تھا، اور جو ہے چاروں طرف ہرے بھرے درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ ان لوگوں کے اندر جو ہے ڈاکہ زنی، چوری ڈکیتی کا جو ہے رجحان زیادہ تھا، اور مدین والوں میں اس طرح یہ کم تھا، وہ مال میں ناپ تول میں کمی اور اس طرف زیادہ سود اور اس میں زیادہ تھے۔ اچھا، ایک اور بات جو ہے انتہائی زیادہ قیمتی ہے جو میں بتا دوں، ہمارے بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت میں جو ہے اول نمبر آ جائیں اور معاملات ہمارے ٹھیک نہ ہوں تو بھی ہمارا معاملہ چل جائے گا، ان کے لیے اس قوم کے واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قوم ہے اس میں توحید، شرک کی کوئی بات نہیں پائی جاتی کہ یہ شرک کرتی تھی، اس میں کہیں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ شرک کیا ہو، کرتی بھی ہوگی اور جو ہے عبادت کرتی بھی ہوگی، دونوں باتیں اس میں پائی جاتی ہوں، ہو سکتا ہے دونوں باتیں پائی جاتی ہوں، لیکن جو خرابی ان میں تھی وہ معاملات میں خرابی تھی، اور حرام کی ایسی لت لگ گئی تھی انہیں کہ حلال سوچتا ہی نہیں تھا، اور اس کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ انہوں نے ان کی طرف سے مطالبے کے بھی زیادہ رجحانات نہیں ملتے کہ انہوں نے بھرپور انداز سے مطالبہ کیا ہو کہ ہم پر عذاب، یا پھر اس طرح مذاق ہو رہا ہو۔ سورہ اعراف میں اس بات کی میں ترغیب دیکھی جا سکتی ہے، اس بات کی تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ وہ اللہ کے اس حکم کو نہیں مان رہے تھے اور معاملات میں ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، تو اللہ پاک کے اس نبی کی دعا سے ان پر عذاب آ گیا اور ان کو جو ہے تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا۔ تو اب ہاں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کتنا اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ بھی جان لیا جائے کہ تجارت کے اندر 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تجارتی قوانین ہوتے ہیں اور ایک تجارتی اخلاقیات ہوتے ہیں۔ تجارتی قوانین یہ ہے کہ مثلاً آپ جو ہے سودا جھکم جیسے
کم نہ تولو، جھوٹ نہ بولو، وعدہ پورا کرو، ترازو کو ٹیڑھا یا گز چھوٹا نہ کرو، یہ زبان کا اعتبار خراب مت کرو. یہ ساری چیزیں تجارتی قوانین میں سے ہیں. اور تجارتی اخلاقیات کیا ہیں کہ بھائی جو ہے وعدہ پورا کرو، جو کہا جائے وہ دو، کسی کے سودے پر سودا نہ کرو، منڈی میں آیا ہوا سارا مال خرید کر اپنے پاس ذخیرہ نہ کرو، قیمتوں کے دام گھٹانے بڑھانے کی خفیہ حربے اختیار نہ کرو، ادھار واپس مانگتے وقت مقروض کی صلاحیت کو مد نظر رکھ کر نرمی کرنا، ایسی اجارہ داری سے بچنا جس سے چھوٹے دکاندار کو نقصان ہو یا ان کے مال بیچنے اور ان محنت کرنے میں فائدہ ہی محسوس نہ ہو. یہ ساری چیزیں اسلام سکھاتی ہیں، یہ ساری چیزیں اسلام کے درس میں شامل ہیں، لیکن ہم لوگ چونکہ اس پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہیں، بولتے ہیں کہ دور خراب ہے، یہ خراب ہے، وہ خراب ہے. دور خراب کوئی نہیں ہے، بس ہماری اپنی نیتوں میں فتور ہے. تو پھر جب ہماری نیتوں میں فتور ہوگا تو ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارا بھی کیا انجام ہوگا. یہ شعیب علیہ السلام کی قوم میں بہت بڑا درس موجود ہے اور بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے. لیکن ہم نے اگر یہ چیزیں نہیں سیکھی تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہمارے اوپر کلی طور پہ اتنا بڑا عذاب نہ بھی آئے تو کوئی نہ کوئی عذاب کی شکل ایسی آئے گی کہ ہم لاچار، عاجز اور پریشان ہو کر رہ جائیں گے. آج کل کا جو دور ہے اور آج جو حالات چل رہے ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں، ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہمارا کاروبار حلال ہونا چاہیے. ہمارے کاروبار کے اندر کوئی بھی جو ہے شرک اور اسی طرح ہمارے کاروبار میں کوئی بھی قسم کی ملاوٹ اور جو ہے دھوکہ دہی نہ ہو، اور جتنے بھی تجارتی معاملات یا تجارتی اخلاقیات ہیں ان کی ہم رعایت کر رہے ہوں. اب ہم آتے ہیں جناب آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی طرف. آپ علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کریں گے جو باعث نجات بھی ہے اور باعث برکت بھی. گزشتہ درس میں الحمدللہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 25 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا. آج کے اس درس میں انشاءاللہ سب سے پہلے ہم کعبہ معظمہ کی تعمیر کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس ہوئی تو تب کا یہ واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ چونکہ پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، کبھی کبھار بارش جو ہے وہ پہاڑوں پر ہوتی ہے اور جو ہے وہ پہاڑوں پہ بادل جو ہے پہاڑوں سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتا ہے اور پھر بارش برس جاتی ہے. تو ہوا یہ کہ بارش ہوئی اور موسلا دھار بارش ہوئی، سارا پانی کعبہ میں جمع ہوا اور کعبہ کی عمارت بوسیدہ ہو گئی، ہلنے لگی اور قریب تک ٹوٹ جائے. وہاں پہ لوگوں نے سوچا کہ اس کو از سر نو تعمیر کیا جائے، لیکن کسی نے اس بات کی ہمت نہ کی کہ خانہ کعبہ کو توڑو اور خانہ کعبہ کی عمارت کو گرائیں. ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ہم اس کو کسی بری نیت سے تو نہیں توڑ رہے نا، اچھی نیت سے کر رہے ہیں، لیکن تب بھی نہیں مانا. البتہ ولید بن مغیرہ جو ہے ہمت کر گیا اور اس نے جو ہے خانہ کعبہ کو گرانا شروع کر دیا. کچھ حصہ گرایا اور لوگ صبح تک کا انتظار کرتے رہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب تو ولید پر نہیں آیا. دیکھا کہ نہیں، کوئی عذاب نہیں آیا. جاہل لوگ تھے، سمجھتے تو نہیں، دیکھا کوئی عذاب تو نہیں آیا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اچھا جب عذاب نہیں آیا تو چلو مل کر اس کو توڑ دیتے ہیں. خانہ کعبہ کو توڑا گیا. پھر اللہ کی شان جدہ، ویسے یہ جدہ بھی کہتے ہیں، اس کو جدہ بھی کہتے ہیں، بندرگاہ ہے یہ عربوں کی حجاز مقدس کی، اور انتہائی زیادہ اہم ترین بندرگاہ ہے، پورٹ ہے، یہاں سے تیل آنا جانا ہوتا ہے، تیل جاتا ہے اور مال آتا ہے. تو جدہ کی بندرگاہ پر ایک جہاز ٹوٹا، اس کے تختے لائے گئے اور ایک رومی جو ہے معمار تھا، کنسٹرکٹر تھا جس کا نام تھا باقوم، اسے جو ہے تعمیر کے لیے کام میں لگایا گیا. اب کیونکہ جو ہے خانے کا یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس میں حلال مال استعمال کریں گے، اور حلال جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ حلال مال کم ہوا کرتا ہے، حلال زیادہ نہیں ہوتا. تو حلال ان کے پاس کم تھا جس کی وجہ سے وہ پورے خانہ کعبہ کو نہیں بنا سکے، اور ایک جگہ جو حتیم کے اندر آتی ہے وہ باہر چھوڑ دی گئی اور جو ہے
یہ اللہ کی طرف سے تھا الحمدللہ. اس کی وجہ سے اب آج کے لوگ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے اندر جو نہیں جا سکتے، وہ خانہ کعبہ کے باہر حتیم میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور وہ بھی خانہ کعبہ کے اندر کے ہی کا حصہ ہے. تو الحمدللہ جو ہے وہ جگہ بہرحال خانہ کعبہ کا انہوں نے بنایا، اور تعمیر مکمل ہوئی تو اس کے 4 کونے بنے: رکن حجر اسود، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی. اب جس جگہ پہ حجر اسود نصب کرنا تھا اس جگہ پہ نصب کرنے کی باری بھی آ گئی، لیکن اس میں قومیں آپس میں لڑ پڑی، یہاں تک کہ سب نے بعضوں نے خون کے پیالوں میں انگلیاں ڈبو دی، جو اس بات کی علامت تھی کہ ہم لڑنے مرنے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے کہ ہم ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں اور میری قوم جو ہے وہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر نصب کرے. پھر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے لڑا جائے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ اتفاق کر لیتے ہیں صبح سویرے جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ جو ہے اس کو نصب کرے گا. جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شخص تھے جو اس خانہ کعبہ میں حرم مسجد حرم میں داخل ہوئے. مسجد حرم میں جیسے ہی وہ داخل ہوئے سب لوگوں نے بولا ھذا الامین ھذا الامین، یہ امین ہے، یہ سچے ہیں، ہمیں ان پر اعتماد ہے، یہی بھلے لگائیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہترین تدبیر یہ سوچی کہ جو ایک چادر بچھائی جائے، اس کے 4 کونوں کو 4 قبیلے کے بڑے حضرات پکڑ کے اٹھائیں اور خانہ کا حجر اسود کو بالکل جہاں نصب کرنا ہے اس کے قریب تک لے آئیں. اور پھر میں اپنے مبارک ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حجر اسود کو اپنی جگہ پر نصب کیا، اور ہر طرح کے جو جھگڑے اور لڑائیاں درپیش تھیں یا جن کا اندیشہ تھا ان کو اپنے مبارک تدبیر سے دفع کر دیا. حجر اسود کے بارے میں ایک تاریخی بات آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو ہے جہاں نصب ہے وہاں سے کچھ عرصے کے لیے غائب بھی ہوا ہے. 319 ہجری کے اندر کرامتا کچھ لوگ تھے جو آئے اور انہوں نے جو ہے خانہ کعبہ کو بند کر دیا، وہاں پہ ایک مار و قتال کیا، قتل و قتال کیا، لوگوں کو مارا اور کسی کو اندر نہیں آنے دیا. یہ کہ شیعہ کے اسماعیلی باطنی فرقے کی ایک شاخ تھی، اس کے جو ہے نا بھی پھر وہاں سے وہ پکڑے گئے اور ان کو جو ہے آپس میں لڑ گئے تھے. پھر ان کے لیے خانہ کا الحمدللہ پھر خانہ کعبہ کا دروازہ کھل گیا اور حرم کا دروازہ کھل گیا. پھر جو ہے نا لیکن حجر اسود کو اکھاڑ کر لے جا چکے تھے، اور پھر 20 سال بعد 339 میں یہ خانہ کعبہ کا یہ حجر اسود ملا اور اس کو جو ہے پھر اپنی جگہ پہ نصب کر دیا گیا. یہ اب اپنی حالت میں نہیں ہے، اس کے 8 چھوٹے چھوٹے حصے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اب جس کو چاندی کے فریم میں نصب کر دیا گیا ہے. خانہ حجر اسود کو تو بوسہ لینا درست ہے، البتہ جو چاندی کا حلقہ ہے اس کو بوسہ نہیں دیا جا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا. سوچنا چاہیے دوستو کتنے گناہ ہوتے ہیں اور اس کا کیا کیا اثر، کس جنت کے ٹکڑوں پر بھی اس کا اثر پڑ جاتا ہے. اور ایک اور بات ہم آگے طرف آتے ہیں کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کا سائز کیا ہے. یہ کعبہ ویسے کہتے ہیں کہ جو چیز اسکوائر شیپ میں ہو، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بالکل اسکوائر نہیں ہے. کعبہ تو اگرچہ ہم کہہ رہے ہیں لیکن یہ بالکل اسکوائر یا کیوب جس کو بولتے ہیں کہ تینوں سائڈیں اس کی لمبائی چوڑائی اونچائی سب برابر ہو، ایسا نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی فرق ہے اس میں. اونچائی اس کی 15 میٹر ہے، اور حجر اسود والی جو دیوار ہے جس پہ حجر اسود نصب ہے اور اس کے سامنے والی جو دیوار ہے اس کی لمبائی جو ہے نا وہ 10 میٹر ہے، اور جو دروازے والی دیوار ہے، جو ملتزم والی دیوار ہے اور اس کے سامنے والی جو دیوار ہے وہ 12 میٹر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں لمبائی چوڑائی اونچائی تینوں میں فرق ہے. تو البتہ زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے اس کو کعب ہی کہا جاتا ہے. اور حجر اسود جو ہے وہ زمین سے جو مطاف کی زمین ہے اس سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے، اور ملتزم کا دروازہ یہ 2 میٹر کی بلندی پر ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی، کتنی مرتبہ اسے ڈھایا گیا، یا خود یہ ڈھہ گیا، یا پھر خود یہ پہلی مرتبہ کب بنا، ان ساری باتوں کو بھی جان لیتے ہیں. وقت بالکل کم ہے ہمارے پاس.
تو یہ کہ خانہ کعبہ سب سے پہلے تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی جب وہاں کوئی آبادی نہ تھی. یہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملا تھا. حضرت آدم علیہ السلام آئے بھی عرفہ میں، آئے بھی صفا پہاڑی جو ہے وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہوا تھا جنت سے، اور مروہ پہ حضرت جو ہے آدم علیہ السلام کی جو اہلیہ ہیں ان کا جو ہے نزول ہوا تھا. تو خانہ کعبہ کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ منہدم ہو گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو بھی یہاں چھوڑ آؤ، اور وہاں پہ اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے خانہ کعبہ بھی بنوایا گیا. انہی بنیادوں پر قائم کیا گیا جن بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا. اور مقام ابراہیم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان بھی موجود ہیں، جو ایک پتھر پہ نصب ہو گئے ہیں، جو پتھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے نرم ہو گیا تھا. پھر قریش نے اس کو بنایا، جو آپ کے سامنے کہ وہ ٹوٹ جو ہے وہ دیوار اس کی بالکل وہ سیدھی ہو گئی تھی، تو پھر اس کو دوبارہ سے بنایا گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ خواہش ظاہر کی تھی اپنی زندگی مبارک میں کہ جو ہے اگر مجھے میری قوم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہوتا، اور یہ نئے نئے جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کے ناسمجھی کا خیال نہ ہوتا، ناسمجھی کا اندیشہ نہ ہوتا، تو میں اس کو انہی بنیادوں پر اور اسی انداز سے بنا لیتا جس انداز سے ابراہیم علیہ السلام نے اسے بنایا تھا. 5 کونوں پر اس کو پھر بناتے، جیسے 5 کونوں، 4 کے بجائے وہ 5 کونے ہوتے، اور جو حتیم ہے وہ بھی خانہ کعبہ کے اندر ہو جاتا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، انہوں نے، اور جب وہ ان کے ہاتھ میں مکہ مکرمہ کی خلافت کا نظام آیا اور وہ دیگر ان خلافت امویہ سے ہٹ گئے اور انہوں نے الگ خلافت قائم کی، اس دور میں انہوں نے اس جگہ پر جو ہے خانہ کعبہ کو اسی انداز سے بنایا جس انداز سے ابراہیم علیہ السلام کا بنا ہوا تھا. پھر حجاج بن یوسف جو گورنر، اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو شہید کیا تھا، اور پھر اپنا کنٹرول وہاں پہ قائم کیا. اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ باقی رہے اور لوگ جو ہیں اس کو ان کی پذیرائی کرتے رہیں قیامت تک. انہوں نے دوبارہ سے خانہ کعبہ کو 4 حصوں میں، 4 کونوں میں بنا دیا، اور اب بھی اسی انداز سے خانہ کعبہ قائم ہے. اور ہارون رشید نے چاہا کہ میں جو ہے اس کو ویسا بنا دوں جیسے عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اس سے پہلے بنایا تھا، یعنی 5 کونوں پر مشتمل. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا، کہا کہ اس سے جو ہے نا یہ کھیل بن جائے گا، اور ہر خلیفہ آ کر خانہ کعبہ کو کبھی کس طرح بنائے گا کس طرح بنائے گا، اس لیے ایسا نہ کرو. بعض علماء نے اس کو 5 کے بجائے یہ 5 مرتبہ کل ہو جاتا ہے. بعض علماء نے مزید جو ہے دریچے دریافت کیے ہیں، تاریخ کے میں غوطہ غزنی کی ہے، اور اس کو 10 مرتبہ بھی شمار کیا ہے کہ یہ کل ابھی تک 10 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی ہے. بہرحال جتنی آدمی تحقیق کرتا ہے اتنی ہی باتیں سامنے آتی ہیں. اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو اور اپنے دین کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے، اور جو باتیں پڑھی گئیں، سنی گئیں، کہی گئیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آگے پھیلانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائم ویسے بھی ختم ہے، لیکن اب وعلیکم السلام کہہ دیں سارے ساتھی. آمین.